اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت مجرب اور پاورفل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، پورے ہفتے میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ عبادت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ یہ دن زمین والوں کے لیے عید کا دن ہے اور آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے بھی یہ دن بہت مقدس ہے۔ اس دن اللہ سے جو بھی سچے دل سے مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو آپ جمعہ کے دن نوافل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کریں، رب تعالی کی حمد و ثنا کریں تو رب تعالی آپ سے راضی ہوگا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اپنے بندے کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی ضرور دور کرتا ہے اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے مانگیں۔ آپ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و ذکار ضرور کیا کریں اور اپنی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، تمام پریشانیوں کو دور کرے گا اور ہر نیک دلی خواہش کو، نیک دلی حاجت کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ میں ان لوگوں کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر نیک حاجت پوری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے وہ جو چیز بھی مانگے رب تعالی انہیں فوراً وہ چیز عطا کرے اور ان کی ہر پریشانی دور ہو، کوئی پریشانی ان پر مسلط نہ ہو، اور اگر کوئی پریشانی ان پر آ بھی جائے تو رب تعالی اپنی رحمت سے اس پریشانی کو ختم کر دے، اس پریشانی کی وجہ سے ان کے گھر میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو وہ لوگ یہ وظیفہ جمعے کے دن ضرور کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی اور ہر پریشانی ختم ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کبھی بھی جمعہ کے دن کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کا ذکر کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی دعا اس گھڑی میں مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن اس گھڑی کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے آپ نے جمعہ کے دن سارا دن آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا ہے، رب تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے مانگیں گے اور پورے یقین سے مانگیں گے۔ میں نے اپنے پہلے وظائف میں بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کو یقین کامل مل گیا تو آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کریں گے، رب تعالی کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہماری اس پریشانی کو حل فرمائے گا، ہماری اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ اس طرح آپ نے اس یقین سے اللہ تبارک و تعالی پر ذکر و ذکار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر حاجت کو درود پاک کے صدقے پورا کرے گا، ہر پریشانی کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے کسی صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ لکھ لینی ہے، پھر آپ نے یا مجیب 100 مرتبہ لکھنا ہے۔
یعنی آپ نے یا مجیبو کو 100 مرتبہ کاپی کے کسی صفحے پر لکھ لینا ہے۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو آپ کسی سے لکھوا کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر جمعہ کی اذان ہونے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ نے اس دوران یا مجیبو کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ صفحہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے اللہ سے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے خود مانگیں گے تو رب تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس لیے آپ نے رب تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے تو اپنی نگاہیں اس پیپر پر رکھنی ہیں، اس صفحے پر رکھنی ہے جس پر یا مجیبو 100 مرتبہ لکھا ہے، اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے رب تعالی سے گر گرا کر عاجزی اور نہایت انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر نیک دلی خواہش کو، نیک دلی حاجت کو بھی ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور جب آپ دعا ختم کریں تو پھر بھی آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، کیونکہ جس دعا کے، جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس لیے آپ نے دعا کے اول آخر درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ وظیفہ پھر بتاتی ہوں، یا مجیبو کو آپ نے 100 مرتبہ جمعہ کے دن ہی لکھنا ہے اور پھر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب رب تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو اس صفحے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میری تمام مائیں بہنیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر یہ وظیفہ میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد کر سکتی ہے، اور ظہر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یا مجیبو کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے سامنے وہ صفحہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا مانگے۔ عورتوں کے پاس بھی ٹائم فجر سے لے کر ظہر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو اپنے سامنے اس کاغذ کو رکھ کر اللہ سے خصوصی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے گا، آپ پر اپنا فضل و کرم ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی اس مبارک نام کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات اور پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔